مجھے بہت خوشی ہے کہ ہم نے یہ کوئٹہ میں میٹنگ رکھی تھی. کل ہماری ایک بہت اچھی میٹنگ ہوئی تھی چیف منسٹر آف بلوچستان کے ساتھ، جس میں ہم نے ان سے یہ ڈسکشن کی تھی کہ ہم کرکٹ کس طرح بلوچستان میں صحیح طریقے سے لا سکیں. میں چاہتا ہوں کہ بلوچستان کے کھلاڑی بلوچستان ٹیم کے لیے کھیلیں گے انشاءاللہ، اور وہ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ اسکول کرکٹ، گراس روٹ کرکٹ سے لے کر اوپر تک بلوچستان میں کرکٹ کی بنیاد تکڑی کی جائے. آج جو میٹنگ تھی وہ بڑی اچھی میٹنگ رہی ہماری کل. آج ہماری بورڈ میٹنگ تھی اور ہم نے وہ میٹنگ شروع کی تھی یہ ہزار گنج میں جو حادثہ ہوا ہے، اور وہ نسیم جو خان جو ہمارے ایک پی سی بی کے کوچ بھی رہے ہیں، فرسٹ کلاس کرکٹر بھی تھے، ان کا انتقال ہوا ہے، تو ان کے لیے ہم لوگوں نے فاتحہ پڑھا. اس کے بعد جب ایجنڈا پر آئے تو ایک کاغذ پریزنٹ کیا گیا ہمیں، جس میں کوئی 6 پوائنٹس تھے جو وہ تبدیلیاں چاہتے تھے. ان میں سے 5 جو پوائنٹس ہیں وہ آلریڈی بورڈ آف گورنرز نے اپروو کیے ہوئے تھے، اور جن لوگوں نے سائن کیا تھا یہ کاغذ، اس میں یہ شاد دوست جو کوئٹہ کے ہیں، شہراز عبداللہ جو لاہور کے ہیں، کبیر خان فاٹا کے، اور ریاض بٹ صاحب کے آر کے، ان سب نے اپروو کی ہوئی تھی یہ چیزیں، اور آج جو انہوں نے کاغذ سائن کیا ہے. تو یہ افسوس کی بات ہے، اور خاص طور جو مجھے افسوس ہوا ہے کہ یہ جو شاد دوست صاحب ہیں، جو ہمارے ساتھ کل سی ایم کے ساتھ تھے، اور جو سی ایم کے ساتھ ان کی میٹنگ ہوئی تھی، تو اس میٹنگ کے بعد یہ اپوز کرنا، جب کل یہ ہم نے کافی تفصیل سے سی ایم کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ ہم پروونسز کو کس طرح تکڑا کرنا چاہتے ہیں اور ہم کس طرح کرکٹ کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں. اور میں نے بار بار یہ کہا تھا میٹنگ میں، ہم چاہتے ہیں کہ یہاں کے لوگ بلوچستان کرکٹ کو آگے لے کے چلیں. تو انہوں نے اور وہی ہمارا یہ ریسٹرکچرنگ کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم پروونشل کرکٹ کو، ریجنل کرکٹ کو تگڑا کریں. تو آج شاہ دوست صاحب نے جو اس کو اپوز کیا وہ بڑے افسوس کی بات ہے. بہرحال یہ سچویشن ہے، اور میں ویسے بہت شکر گزار ہوں بلوچستان ایڈمنسٹریشن کا اور بلوچستان گورنمنٹ کا، جس طرح انہوں نے ہمیں جس طرح ملے ہیں، جس کنسٹرکٹیو طریقے سے ہم سے انہوں نے ملاقات کی اور یہ ڈسکشنز کی کہ ہم کرکٹ کو آگے کس طرح لے کے جائیں، اور انشاءاللہ لے کے جائیں گے. اور یہ کسی کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ یہ جو پروسیس شروع ہوا ہے ریفارم آف ڈومیسٹک کرکٹ کا، کہ اس میں کوئی رکاوٹ آئے گی. یہ ہوگا، یہ چینجز آئیں گے. ہمیں پاکستان کرکٹ کو سب سے آگے اپنے اوپر رکھنا چاہیے، اور کسی کے پرسنل انٹرسٹ نہیں ہونے چاہیے، کسی کا پرسنل ایجنڈا نہیں ہونا چاہیے. ہمیں صرف ایک چیز کا سوچنا چاہیے، وہ پاکستان کرکٹ. شکریہ. آج جو اجلاس کے دوران کچھ اسٹرکچر کو مسترد کیا گیا، کچھ 1-2 پوائنٹ ایسے تھے جیسے ریجنز کی کرکٹ ختم کرنے کے حوالے سے بات کی، اور ایم ڈی کی تقرری کے حوالے سے سب سے زیادہ بڑا تنازع تھا. اس حوالے سے آپ بتائیے گا کہ کیا؟ دیکھیں، میں پھر کہتا ہوں کہ جو 5 لوگوں نے جن نے سائن کیا، جن نے اس میں سے چار لوگوں نے آلریڈی اپروو کی ہوئی یہ چیزیں، آج پھر وہ انہوں نے سائن کیا، تو ان کو بھی سوچنا چاہیے کس منہ سے، کس شکل سے وہ انہوں نے سائن کیا. سر، مینیجنگ ڈائریکٹر کی بورڈ کے آئین میں کوئی گنجائش نہیں کیا. آپ ایم ڈی رکھتے ہیں تو پھر آپ کی کیا ضرورت ہے سر؟ سارے اختیارات چیف ایگزیکٹو. مجھے یہ بتائیے کہ کس کرکٹ بورڈ دنیا میں آپ کتنے بورڈ ہیں؟ 12 بورڈ ہیں جو ٹیسٹ کرکٹ کھیلتے ہیں. کتنے بورڈز کے پاس ایک چیف ایگزیکٹو یا مینیجنگ ڈائریکٹر نہیں ہے؟ ایک ہے صرف ملک، وہ پاکستان. لیکن سر بورڈ کے آئین میں تو کوئی، اور یہ آئین کی بات ہی نہیں ہے، یہ بورڈ آف گورننس کا فیصلہ تھا، اور جب ان چاروں نے سائن کیا ہوا تھا. اب تو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا. یہ نہیں یہ آج بورڈ میٹنگ ہوئی نہیں تو ریجیکٹ کس طرح کیا؟ انہوں نے کاغذ دیا، وہ ہم پڑھ لیں گے. اور ان کے تحفظات جو ہیں ان کو کیسے ایڈریس کیا جائے گا، جو انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیے ہیں؟ پہلے انہوں نے سائن کیا، اب وہ ڈس ایگری ہیں، تو بورڈ اس کو کیسے لے گا؟ وہ ہم دیکھیں گے، بورڈ کنسیڈر کریں گے. انہوں نے کاغذ دیا جنہوں نے سائن کیا. اب یہ ہم بورڈ فیصلہ کرے گا. جو بورڈ کے فیصلے ہو چکے ہیں وہ ہیں فیصلے، وہ اس طرح تبدیل نہیں ہو سکتے. کوئی میٹنگ آ کے ہائی جیک نہیں کر سکتا. لیکن سر، نظر ثانی کیا جانا یا جو ریجنل کرکٹ کے حوالے سے آپ اس کو ختم کرنے جا رہے ہیں ریسٹرکچرنگ کے نام پر،
اس حوالے سے بھی کئی تحفظات ہیں، اس کو کیسے دیکھیں گے؟ دیکھیں میں نے شروع سے کہا ہے کہ کرکٹ کو ہم تکڑا کریں گے، اور صرف ریجنل کرکٹ پہلے بھی پلان تھا کہ 6 یا 8 ریجنز کھیلیں گے، ابھی ہے 6 صوبے کھیلیں گے، زیادہ فرق نہیں ہے، نیچے سٹرکچر وہی ہوگا جو پہلے تھا، تو اس میں کوئی فرق نہیں آئے گا، انفیکٹ بہتر ہوگا، تکڑا ہوگا، تو مگر اس میں یہ ہوگا کہ لوگوں کی جو پرسنل انٹرسٹ ہے وہ ختم ہو جائیں گے۔ سر جو ممبران کے تحفظات ہے، کیا ان کو دور کرنے کے لیے دوبارہ اجلاس طلب کیا جائے گا، اور اگر کیا جائے گا تب کب ہوگا وہ اجلاس؟ دیکھیں یہ میں اس پر کہہ نہیں سکتا، یہ اب دیکھیں گے، ہم سوچیں گے کس اس کو آگے لے جائیں، مگر یہ جو ہم نے جو پروسیس شروع کیا ہوا ہے یہ چلے گا آگے، اس میں کسی کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے۔